بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہا اما بعد۔ باب نمبر 36 چل رہا ہے۔ شادی کرنے سے پہلے، نکاح سے پہلے عورت کو دیکھ لینا۔ بات تفصیل سے بتلا دی تھی کہ اسلام کا مزاج یہ ہے کہ جو شادی کر رہا ہے، نکاح کر رہا ہے، وہ شادی سے پہلے لڑکی کو اچھی طرح دیکھ لے تاکہ یہ رشتہ ہمیشہ ہمیش کے لیے باقی رہے۔ پھر دیکھنے کے تعلق سے دو چیزیں بتلائی تھی کہ ایک تو مقصد نکاح کرنا ہو، صرف عورت کو دیکھنا نہ ہو، اور نمبر دو یہ بتلایا تھا کہ کس طرح دیکھنا ہے۔ تو میں نے کہا تھا کہ ہمارے یہاں باقاعدہ عورت بن سور کر آتی ہے، یہ مقصد کے خلاف ہے۔ اس لیے عورت کو اس طرح دیکھا جائے کہ عورت کو پتہ نہ چلے، وہ اپنی اصلی شکل میں آپ کے سامنے آئے، اس طرح کی کوئی شکل ہو تو اس طرح دیکھنا بہتر ہے۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے بعد دو حدیثیں ذکر کی ہے۔ ایک کا نمبر ہے 5125۔ اس حدیث میں یہ ثابت کیا ہے کہ حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا بھی نکاح نہیں ہوا حضرت ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے، لیکن نکاح سے پہلے آپ کو دکھایا گیا تھا، ماں عائشہ دکھائی گئی تھی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام ریشم کے کپڑے میں، آپ نے ریشم کا کپڑا ہٹایا تو دیکھا کہ ریشم کے پیچھے حضرت ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا یہ آپ کی بیوی ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ شادی سے پہلے عورت کو دیکھا جا سکتا ہے، جسے میرے آقا نے دیکھا۔ اس کے بعد کی جو روایت لائے ہیں 5126 نمبر کی، وہ بھی ابھی پڑھی کہ ایک عورت میرے آقا کی خدمت میں آ کر کہہ رہی ہے میں اپنے آپ کو بخشنا چاہتی ہوں، میرے آقا نے اس عورت کو دیکھا ہے۔ سے معلوم یہ ہوا کہ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ بات الگ ہے کہ میرے آقا نے دیکھا، لیکن دیکھنے کے بعد میرے آقا کی مرضی نہیں تھی، میرے آقا کی چاہت نہیں تھی، اس لیے نکاح نہیں فرمایا۔ اسی طرح بہت ساری روایتیں ہیں، صحیح مسلم کے اندر ہے، حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک انصاری سے کہا تھا کہ بھئی تم نے نکاح کر لیا؟ تو کہا ہاں۔ تو حضور نے فرمایا تھا دیکھ لینا، اس لیے کہ انصار کی عورتوں کے اندر کچھ عیب ہوا کرتا ہے، اس لیے بہتر ہے کہ دیکھ لیا کرو۔ یہ مسلم شریف کی روایت ہے، اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ دیکھنے کی اجازت ہے۔ اسی طرح حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت بھی ہے جو ترمذی شریف کے اندر نقل کی گئی ہے کہ میرے آقا نے فرمایا تھا کہ بھئی عورت کو جب پیغام بھیجنا ہو نکاح کا تو اس سے پہلے دیکھ لیا کرو، اس لیے کہ اس کی وجہ سے تم دونوں میں آپس میں ہمیشہ ہمیش کا رشتہ باقی رہے گا، موافقت رہے گی۔ اس سے صاف سمجھ میں آتا ہے کہ عورت کو دیکھا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد کا جو باب ہے بہت اہم باب ہے، باب کا جو نمبر ہے 37۔ اس کا عنوان ہے باب من قال لا نکاح الا بولی۔ آپ سمجھ گئے ہوں گے من لایا ہے، اس کا مطلب حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اختلاف کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ کیا ہے پہلے مسئلہ سمجھ لو۔ مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی لڑکی اپنے باپ یا ولی کی اجازت کے بغیر کسی جگہ نکاح کر لے تو نکاح ہو جائے گا یا نکاح نہیں ہوگا؟ تو ائمہ ثلاثہ یعنی حضرت امام شافعی، حضرت امام مالک، حضرت امام احمد ابن حنبل رحمہم اللہ، ان کا نظریہ یہ ہے کہ نکاح سرے سے ہوگا ہی نہیں۔ اور حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا نظریہ کیا ہے وہ سمجھیے۔ حضرت یہ فرماتے اگر لڑکی نے کفو میں نکاح کیا ہے یعنی صحیح جگہ پر، اس کے برابری میں نکاح کیا ہے تو حضرت فرماتے یہ نکاح ہو جائے گا۔ اور اگر اس نے غیر کفو میں نکاح کیا ہے یعنی ایسی جگہ نکاح کیا ہے جو اس کے برابری میں نہیں ہے تو اب سنیے، حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ ولی قاضی کے پاس جائے گا، مقدمہ دائر کرے گا اور قاضی سے کہے گا کہ اس لڑکی نے، میری بیٹی نے نکاح غیر کفو میں کیا ہے، اس لیے مجھے اعتراض ہے اس پر۔ ولی تحقیق کرے گا، واقعتاً اگر غیر کفو میں نکاح کیا ہے تو ولی اس نکاح کو ختم کر دے گا، باقی قاضی کے پاس یہ مسئلہ لے جانا ہوگا۔ یہ بات آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آ گئی ہوگی۔
حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا جو مسلک ہے وہ میں نے بہت اچھی طرح وضاحت کے ساتھ آپ کے سامنے رکھا ہے کہ لڑکی نے اگر کفو میں یعنی برابری میں نکاح کیا ہے تو ولی کو اعتراض کا کوئی حق حاصل نہیں ہے، نکاح ہو جائے گا، اور اگر غیر کفو میں نکاح کیا تب بھی ڈائریکٹلی ولی اس نکاح کو ختم نہیں کر سکتا ہے، بلکہ قاضی کے پاس جانا ہوگا، قاضی تحقیق کر کے اس نکاح کو ختم کروائے گا۔ اب سمجھیے حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ جو بات کہی ہے کہ قاضی کے پاس کیوں جانا ہوگا، آپ اس کو اچھی طرح سمجھیے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ لڑکی نے نکاح صحیح جگہ کیا ہے، لیکن ولی صرف اس نکاح کو اس لیے ٹھکرا دیتا ہے کہ اس سے پوچھا کیوں نہیں گیا تھا، اس کی منشا کے خلاف نکاح ہوا ہے، تو قاضی ولی جو ہے صحیح ہونے کے باوجود بھی اس کو غلط ٹھہراتا ہے، بھڑاس نکالتا ہے، بھڑاس نکال کر اس نکاح کو ختم کر دیتا ہے۔ اس لیے حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ قاضی کے پاس یہ مسئلہ لے جائے، قاضی تحقیق کرے گا کہ یہ جو یہاں مسئلہ لائے بھڑاس نکالنے کے لیے روک رہا ہے بچی کو، یا ہے کہ واقعتاً بچی نے غلط قدم اٹھایا، یہ قاضی فیصلہ کرے گا۔ اس لیے کہ عام طور پر جب دو فریق میں جھگڑا ہوتا ہے تو ایک دوسرے کی بھڑاس نکالی جاتی ہے، اس لیے قاضی اصل تحقیق کرے گا اور اصل تحقیق کے بعد نتیجے تک پہنچے گا۔ یہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی سوچ دیکھیے آپ، پھر بعد میں دلائل ذکر کرتا ہوں۔ اب آئیے دلائل کی طرف۔ حضرات ائمہ ثلاثہ کے پاس دلیل کیا ہے اس مسئلے میں؟ وہ دلیل پیش کرتے جو ترمذی شریف کی مشہور و معروف روایت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لا نکاح الا بولی، جس کو حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب ہی کے اندر ذکر کیا ہے۔ چونکہ یہ روایت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی شرط پر نہیں اترتی تھی، اس لیے یہ روایت تو نہیں لکھی ہے، لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو باب میں ذکر کر دیا ہے۔ یہ ائمہ ثلاثہ کی بھی دلیل ہے، حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی بھی دلیل ہے کہ حضور نے صاف کہا ہے کہ ولی کے بغیر نکاح نہیں ہو سکتا، جب تک ولی کی اجازت نہیں ہوگی اس وقت تک نکاح نہیں ہو سکتا، صاف کہا ہے۔ اس لیے اگر ولی کی اجازت کے بغیر نکاح کر رہی ہے تو نکاح نہیں ہو سکتا۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا نظریہ دیکھیے اور دلیل دیکھیے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ائمہ ثلاثہ سے ایک بات پوچھ رہے، بات یہ پوچھ رہے کہ ہمیں یہ بتائیے کہ اگر ولی نے، باپ نے مثال کے طور پر اپنی بچی کا نکاح کروایا، بچی کا نکاح اگر اس کی ابھی اس سے اجازت نہیں لی تھی، کچھ پوچھا نہیں تھا، نکاح ہو گیا، اس کے بعد بچی سے پوچھنے جا رہے ہیں، بچی کہہ رہی ہے میں راضی ہوں، تو سب کہیں گے، ائمہ ثلاثہ بھی کہیں گے نکاح ہو گیا، نکاح کو غلط ٹھہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ حالانکہ لڑکی سے اجازت نہیں لی گئی تھی، اس کی رضامندی اس سے نہیں پوچھی گئی تھی، رضامندی نہیں لی گئی تھی، لیکن پھر بھی بعد میں اگر وہ راضی ہو رہی ہے تو ائمہ ثلاثہ کہہ رہے ہیں نکاح ہو جائے گا۔ اور اگر لڑکی نے یہ کہا کہ نہیں میں راضی نہیں ہوں، تو پھر ائمہ ثلاثہ بھی کہتے ہیں کہ لڑکی قاضی کے پاس جائے، قاضی تحقیق کرے گا، اگر لڑکی کی بات صحیح ہے تو لڑکی کی بات سن کر وہ نکاح فسخ کروا دے گا، ریجیکٹ کروا دے گا۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے یہی صورت اگر الٹ جاتی ہے، یعنی کیا مطلب، لڑکی نکاح کر لیتی ہے اور پھر باپ سے پوچھا جاتا ہے کہ بھائی تم اس نکاح پر راضی ہو، اگر باپ کہتا ہے کہ میں راضی ہوں تو کیا حرج ہے نکاح کو باقی رکھنے، کیا خرابی ہے؟ جس طرح وہاں مسئلہ تھا کہ اگر ولی نکاح کروا دیتا تھا، باپ نکاح کروا دیتا تھا لڑکی کا، اور لڑکی سے بعد میں پوچھا جاتا تھا اور لڑکی کہہ رہی تھی میں راضی ہوں، تو آپ سب کہہ رہے تھے کہ نکاح صحیح ہے، نکاح کو غلط ٹھہرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، حالانکہ وہاں لڑکی کی رضامندی شامل نہیں تھی نکاح کے وقت۔ اسی طرح یہاں پر بھی اگر ولی کی رضامندی ابتدا میں شامل نہیں ہے تو بعد میں تو شامل ہو رہی ہے، تو پھر نکاح کو غلط ٹھہرانے کی کیا ضرورت ہے؟ تو ائمہ ثلاثہ کہہ رہے حضور نے منع فرمایا نا لا نکاح الا بولی۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ارے یہی تو سمجھنا ہے، شریعت کی تعبیریں ہوتی ہے، شریعت یہ کہنا چاہتی ہے کہ دو فریق ہے، باپ اور لڑکی، تو لڑکی کو سخت ڈانٹا جا رہا ہے کہ دیکھ باپ کی رضامندی کے بغیر نکاح مت کرنا، اور سخت ڈانٹا ہے، جیسے لا ایمان لمن لا امانت له، امانت میں جو خیانت کرے گا وہ مومن ہی نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ حقیقت میں مومن نہیں ہے، بلکہ اس کو ڈانٹا جا، اس کو ڈرایا جا رہا ہے۔ اسی طرح یہاں پر بھی لڑکی کو ڈرایا جا رہا ہے کہ تیرے باپ نے زندگی بھر تیرے پیچھے محنت کی ہے، اس لیے اس کی اجازت کے بغیر نکاح جو کرے گی نا تو تیرا نکاح نہیں ہوگا۔ اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں تھا کہ نکاح سرے سے ہی نہیں ہوگا، بلکہ مطلب یہ تھا کہ دیکھ ولی کی رضامندی شامل ہونی چاہیے، چاہے رضامندی ابتدا میں ہو یا رضامندی بعد میں ہو۔ یہ شریعت کی تعبیر ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ میں اس
مسئلے کو حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے سمجھا مجھے پورا شرح صدر ہے. اور اس زمانے میں، آج کے جس زمانے میں ہم جیتے ہیں نا، ائمہ ثلاثہ بھی مجبور ہے اس بات پر، ان کے متبعین بھی مجبور ہے اس بات پر کہ وہ اس پر فتویٰ دے. آج ہو رہا ہے ایسا کہ لڑکی نکاح کر دیتی ہے، بعد میں ولی کی اجازت لی جاتی ہے، ولی اگر راضی ہے تو پھر اجازت دی، نکاح کو باقی رکھا جاتا ہے، اس کو دوبارہ نکاح پڑھانے کے لیے کہا جاتا نہیں ہے. تو گویا آج بھی ائمہ ثلاثہ بھی مجبور ہے، اور گویا وہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا جو فتویٰ اسی پر مسلک ہے، اسی پر فتویٰ دے رہے ہیں. اور بات بھی یہی سمجھ میں آ رہی ہے. اور میں تو جہاں تک سمجھاؤ کہ حضور نے جو فرمایا لا نکاح الا بولی، اس کا مطلب تو یہی ہے نا کہ لڑکی سے یہ کہا جا رہا ہے کہ ولی کی رضامندی ہونی چاہیے. حضور نے یہ تو نہیں کہا کہ ابتدا میں یا انتہا میں نکاح کے بعد بس اس کی رضامندی ہونی چاہیے. آپ تو کہہ رہے، آپ نے یہ قید کہاں سے بڑھائی ہے ائمہ ثلاثہ نے کہ ابتدا ہی میں رضامندی ہونی چاہیے؟ یہ بات مجھے سمجھ میں آ رہی نہیں جو ائمہ ثلاثہ کہہ رہے ہیں اور اس حدیث کا یہ مطلب نکال رہے ہیں کہ ابتدا میں جب نکاح کر رہی ہے اسی وقت ولی کی رضامندی ہونی چاہیے. نہیں، ابتدا میں نکاح کر رہی ہے، کر لینے دو، ایجاب و قبول ہو گیا، بعد میں ولی سے پوچھ لو، اگر ولی اس پر راضی ہے تو ٹھیک ہے. باقی بہتر یہ ہے کہ عورت ایسا کام نہ کرے، ابتدا ہی میں پوچھ لے اپنے باپ سے. اور بہت بڑی ضرورت ہے کہ وہ اپنے باپ سے پوچھ لے. جس طرح ولی سے کہا گیا کہ تو لڑکی سے پوچھ لے کہ تو راضی ہے کہ نہیں ہے، تو اس سے بڑی ضرورت ہے کہ لڑکی اپنے باپ سے پوچھ لے کہ میں اس جگہ نکاح کر رہی ہوں، ابا آپ راضی ہے یا نہیں ہے. تو بہرحال یہ پورا خلاصہ آپ کے سامنے رکھ دیا. اب دلائل سنیے امام ابو بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا نظریہ تو یہ تھا کہ نہیں، لڑکی جو ہے وہ اگر ولی کی اجازت کے بغیر نکاح کرے گی تو نکاح ہوگا ہی نہیں، سرے سے ہی نہیں ہوگا. وہ دلیل دیتے ہیں وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ. اس آیت کی تفسیر سمجھیے، اس کا شان نزول سمجھیے. حضرت معقل ابن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بہن کا ایک مسلمان سے نکاح کرا دیا تھا. اس نے طلاق رجعی دے دی، عدت میں رجوع نہیں کیا. جب عدت ختم ہو گئی تو پھر دوسرے لوگوں نے بھی نکاح کا پیغام دیا، اس نے بھی دیا. تو حضرت معقل ابن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غصہ آیا کہ کم بخت، جب رجوع کا حق تھا، جب اس کے پاس موقع تھا، اس وقت اس نے رجوع نہیں کیا. اب جب دوسرے لوگ پیغام دے رہے تو یہ آ گیا میں ہرگز اس کے ساتھ نکاح نہیں کراؤں گا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرما کر حضرت معقل کو روکا اور کہا کہ نہیں، اگر تمہاری بہن راضی ہے اپنے پہلے شوہر کے پاس جانے کے لیے تو پھر تم روک سکتے نہیں ہو. اب دیکھیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ استدلال کیسے کر رہے ہیں. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ ولی کو، یعنی حضرت معقل ابن یسار کو روکنے کا حق شرعی اعتبار سے دیا جا رہا ہے، اور روکنے کا حق اسی کو دیا جا سکتا ہے جس کو نکاح کا حق ہو. اس سے معلوم یہ ہوا کہ اصل نکاح کا حق جو ہے وہ ولی کا ہے. کیا استدلال کیا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے؟ کہہ رہے ہیں کہ روکنے کا حق، شرعی حق جب ان کو مل رہا ہے تو اس کا مطلب روکنے کا حق اسی کو دیا جا سکتا ہے جو نکاح کرا سکتا ہے. اس سے معلوم یہ ہوگا نکاح کا اصل حق تو ولی کا ہے. حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جواب دیتے ہیں حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو کہ یہاں جو قرآن مجید روک رہا ہے نا حضرت معقل ابن یسار کو، اس وجہ سے نہیں روک رہا ہے کہ ان کا شرعی حق تھا، بلکہ اس وجہ سے روک رہا ہے کہ وہ معاشرتی جو پاور ہوتا ہے نا، وہ پاور استعمال کر رہے تھے اور غلط پاور استعمال کر رہے تھے، اس لیے قرآن مجید نے ان کو روکا ہے. یہ شرعی حق کے طور پر ان کو کوئی شرعی حق نہیں دیا جا رہا ہے روکنے کا، بلکہ یہ دخیل بن رہے تھے، غلط معاملے میں دخیل بن رہے تھے، اس لیے ان کو روکا جا رہا ہے. اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ شرعی حق کے طور پر نہیں روک رہے، بلکہ یہ معاشرتی دباؤ ڈال رہے تھے. جو معاشرتی دباؤ ہوتا ہے کہ بڑا ہوتا ہے گھر کا تو چھوٹے پر دباؤ ڈالتا ہے، اس طرح یہ بھی دباؤ ڈال رہے تھے. تو قرآن نے روک دیا، نہیں روک. بلکہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھوڑا آگے چلو نا، فلا تعذلوهن ان ينكحن ازواجهن. قرآن خود کہہ رہا ہے کہ اگر بچی عورت اگر اپنا نکاح خود کرنا چاہتی ہے اور وہ اس پر راضی ہے اور صحیح جگہ پر کر رہی ہے تو آپ کو کیا حق ہے؟ آپ کو بالکل حق نہیں ہے روکنے کا. تو قرآن نے تو صاف لفظوں میں کہا ہے کہ عورت اگر جو ہے صحیح جگہ پر کفو میں برابری میں نکاح کر رہی ہے تو صحیح نکاح صحیح ہے، اس میں آپ کو روکنے کا کوئی حق نہیں ہے. سبحان اللہ. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے گویا اسی آیت سے استدلال کر کے ثابت کر دیا کہ اگر جو ہے لڑکی جو ہے صحیح جگہ میں نکاح کر رہی ہے تو ولی کو روکنے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے. دوسری بات امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے کہ میں نے اس آیت کے خلاف کہاں کیا. قرآن مجید بھی تو یہی کہہ رہا ہے نا ولی سے کہ اگر صحیح جگہ میں نکاح ہے تو مت روکو،
اور اگر غلط جگہ پر نکاح کر رہی ہے تو روک سکتے ہو. یہاں تم جو روک رہے ہو وہ غلط روک رہے ہو. جب وہ راضی ہے پہلے شوہر کے بعد جانے کے لیے تو آپ کا یہ روکنا بھڑاس نکالنے کے لیے، اس لیے بھڑاس نکالنے والا تو نہیں روک سکتے. باقی صحیح معنی میں آپ روکنا چاہیں تو روک سکتے، تو قرآن مجید کے خلاف کا. تیسری بات، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے کہ میرا بھی یہی نظریہ ہے کہ بہتر تو یہ ہے کہ ولی نکاح کرائے، ولی سے پوچھا جائے ابتدا ہی میں. گویا ہمارے یہاں بھی بہتر یہ ہے. باقی یہ مسئلہ کہ بعد میں رضامندی شامل ہو سکتی ہے کہ نہیں ہو سکتی، اس کے لیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے دلائل دے دیے. بہرحال خلاصہ کلام یہ نکلا کہ اسلام یہ کہنا چاہتا ہے کہ اس نکاح میں دو فریق ہے، ایک باپ اور ایک بیٹی. بیٹی سے یہ کہا جا رہا ہے کہ دیکھ ابتدا ہی سے باپ کی رضامندی کو شامل کر لے، بلکہ بہت زیادہ تاکیداً کہا جا رہا ہے بچی سے کہ باپ کی رضامندی شامل کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. اگر نہیں کرے گی تو یوں سمجھ تیرا نکاح ہی نہیں ہوا. اور باپ سے جو دوسرا فریق ہے اس سے بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ دیکھ بیٹی کا نکاح کرائے تو اس کے رضامندی شامل ہونی چاہیے. دونوں فریق سے یہ کہا جا رہا ہے. البتہ پہلے فریق سے تاکیداً کہا جا رہا ہے. ائمہ ثلاثہ نے اس تاکید کو یہاں تک مان لیا کہ انہوں نے یہ سمجھ لیا کہ سرے سے نکاح ہی نہیں ہوگا. حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا نہ سرے سے نکاح تو ہو جائے گا، البتہ رضامندی اگر نہیں ہوگی تو نکاح کو فسخ کرانے کا حق ہوگا، وہ بھی قاضی کے پاس جا کر. اللہ تبارک و تعالی مسائل کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.